آ گیا ہے اور اس نے نجات کا دروازہ ہمارے لیے کھول دیا ہے. ہیلیلویا. آئیے ہم کلام کے لیے دعا کریں گے. اے پیارے زندہ جلالی خداوند، تو جو تھا، جو ہے اور ابلا باد زندہ رہنے والا بادشاہ ہے، ہم خداوندہ تیرے آگے سرنگو ہوتے ہیں. اپنے دل، اپنی جانیں، اپنی خداوندہ ہر سارے خیالات تیرے ہاتھ میں سونپ دیتے ہیں خداوند، تاکہ خداوند ہمارا دھیان تیرے کلام کی طرف لگے. ہم خداوندہ تیری آواز کو سنیں، تجھے جاننے کی کوشش کریں خداوندہ، کہ تو ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کرتا، تو ہم سے کیسا عظیم پیار کرتا ہے خداوندہ. ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے اس گناہ کی بھری دنیا میں تو آ گیا ہمارے لیے، اور خداوند ہمارے گناہ کا بوجھ تو نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا. خداوند تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ ہر ایک کے دل کی ضرورت کو تو جانتا ہے کہ آج اس کے دل کو کس چیز کی ضرورت ہے. خداوند میں نہیں بولوں بلکہ تیرا پاک روح میرے میں سے ہو کے بولے اور لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرے. ان کی دل کی زمین کو زرخیز کر، وہ کانوں سے سننے والے ہوں اور دل میں عمل کرنے والے ہوں، اور اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں اور اس پر غور کریں اور فکر کریں، کیونکہ خداوند ہمیں تیری فکر کرنا لازم ہے. خداوند ساری ابلیس کی ساری فورسز کو میں مانتی ہوں، کسی کا دھیان ادھر سے ادھر نہ ہٹے اور سب خداوند تیرے کلام کی طرف اپنا دھیان لگائیں. خداوند ہم تیری آواز سننے کو آتے ہیں اور ہم خداوند خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے، بلکہ تجھ سے آج برکت پا کر اپنی زندگیوں میں ایک نئے انسان ہو کر بدل کر جانا چاہتے ہیں. خداوند سب کچھ مانگتی ہوں تیرے عظیم قادر نام میں، آمین. خداوند کا شکر کرتی ہوں آج تو میں سب سے پہلے کہ اس نے مجھے چنا کہ میں اس کا اس عظیم زندہ کلام کو میں آپ سب کے سامنے کھول سکوں، کیونکہ یہ وہ کلام ہے جو کہ بہت گہرا ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے ہم انسان کچھ بھی نہیں کر سکتے. پھر میں اپنے پادری صاحبان کا بہت شکر گزار ہوں، انکل سیمسن چارلز کا، پادری ڈینیل جیمس ڈینیل کا، کہ انہوں نے مجھے موقع بخش دیا. پھر میں رفاقت خواتین کا بہت تھینک یو کرتی ہوں کہ انہوں نے مجھے انکریجمنٹ کری کہ میں یہ کلام آپ کے سامنے پیش کروں. آج کے دن مجھے اپنے پیرنٹس بہت یاد آ رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ بھی میں ہوں وہ ان کی بدولت ہوں. انہوں نے بہت محنت کی ہے. انہوں نے گھر میں ہمیں ایک اچھا ماحول، مسیحی ماحول میں نے ہمیشہ دیکھا ہے اپنے گھر میں، اور ہمیشہ میں نے اپنے پیرنٹس کو دعا کرتے ہوئے، خدا ان کی ستائش کرتے ہوئے میں نے ان کو دیکھا ہے. میں آج جو کچھ بھی ہوں میں ان کی بدولت ہوں. میں ان کا بہت تھینک یو کرتی ہوں اور ان کو یاد کرتی ہوں. اس کے ساتھ میں اپنے ساتھی مارک کو، جو میرا ہمیشہ ساتھ دیتا ہے، میں اس کو تھینک یو کرتی ہوں. مارک آپ کا بہت تھینک یو کہ یو ہیو آلویز انکریجڈ می، یو ہیو نیور پلڈ می ڈاؤن. تھینک یو سو مچ. خداوند کے کلام کی طرف ہم اپنا دھیان لگاتے ہیں. آپ کوشش کریں کہ خدا کی آواز کو آج سنیں، اپنی زندگیوں میں اس کلام کو عمل کرنے دیں. کرسمس ہم سب جانتے ہیں کہ بہت خوشی کا موقع ہے. ہم سب بہت خوش ہوتے ہیں اس لیے کہ خدا کی نجات دنیا میں آئی، اور یہ وہ نجات ہے کہ اگر ہم گناہوں میں گرے پڑے رہتے تو ہم ابدی ہلاکت میں اور آگ کی جھیل میں ڈالے جاتے. لیکن خدا کا شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس نے رحم کیا ہم پر، اور گناہ کی بھری ہوئی زندگی میں سے ہمارے لیے ایک وسیلہ پیدا کیا، جو کہ یسوع مسیح کے طور سے یسوع مسیح اس دنیا میں آیا اور وہ انسان کی شکل بن گیا. وہ ہماری نکمی اور کمتر شکل میں وہ آ گیا. اپنی بادشاہت چھوڑ کر اس نے سب کچھ چھوڑ دیا. اس کی محبت کیسی عظیم ہے کہ اس نے سب کچھ چھوڑ دیا اور وہ ہماری گناہ سے بری زندگی میں وہ آ گیا تاکہ ہم اس کے مار کھانے سے بچ جائیں. اور افسیوں 2 اس کے 8 آیت میں یہ لکھا ہے، کیونکہ تم کو ایمان کے وسیلہ سے فضل ہی سے نجات ملی ہے، اور یہ تمہاری طرف سے نہیں بلکہ خدا کی بخشش ہے. اس لیے کوئی آدمی اس پر فخر نہیں کر سکتا کہ ہمارے اچھے اعمال کی وجہ سے ہمیں نجات ملی ہے. صرف خدا یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہم نجات حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ہم کرسمس کی بہت خوشی اس لیے کرتے ہیں
کہ خداوند کی نجات، اس کا پلان، عظیم پلان ہماری زندگیوں میں پورا ہوتا ہے۔ اب جیسا کہ ہم نے حوالہ پڑھا لوکا کی انجیل میں، یسوع کی پیدائش ناصرت میں ایک کنواری مریم سے ہوئی۔ آج ہم ماں مریم کی تھوڑی، کیونکہ ہم رفاقت خواتین کا ڈے سیلیبریٹ کر رہے ہیں، آج ہم خواتین کے رول کو تھوڑا اس میں اس ماں مریم کے کردار پر ہم غور کریں گے کہ خداوند نے پوری دنیا کی عورتوں میں سے اس کو کیوں چنا، ماں مریم کو کیوں چنا، وہ کیوں سب عورتوں میں سے سب سے مبارک وہ کیوں ہوئی۔ کلام کا یہ حصہ کھول کر رکھیں، لوکا پہلا باب اور اس کی 46 آیت سے، جو مریم کا گیت بھی کہتے ہیں۔ ماں مریم کو کیوں خدا نے چنا؟ پہلی بات تو یہ کہ وہ داؤد کے گھرانے سے تھی، اور یہ پیشن گوئی تھی کہ یسوع مسیح جو ہے وہ داؤد کے گھرانے سے پیدا ہوگا، تو یہ پیشن گوئی اس طرح سے پوری ہوئی۔ پھر خدا اس کو جانتا تھا کہ وہ کس کردار کی عورت ہے۔ خداوند ہم سب کو جانتا ہے کہ ہمارے کیا کردار ہیں، ہمارے دل اندر سے کیسے ہیں۔ خداوند جانتا ہے کہ ہمارے دل میں ہم اچھے ہیں یا برے ہیں، چاہے لوگوں کے لیے ہم جیسے بھی ہوں، لیکن خداوند ہمارے دلوں کو جانتا ہے، وہ ہمارے دلوں پر نظر رکھتا ہے۔ جیسے خداوند نے داؤد کو کہا تھا کہ میرے دل کے موافق مجھے یہ بندہ ملا ہے، تو خداوند اس کا مطلب کہ ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا کردار کیسا ہے۔ خداوند جانتا تھا کہ ماں مریم جو ہے وہ ایک مضبوط عورت ہے، اور وہ یہ سارا جو کام ہے یہ مضبوطی سے اس کو کر پائیں گی۔ آئے ہم دیکھیں کہ ان کے کردار میں کیا خاص باتیں تھیں جو ان کو ایک مضبوط، ایک اسٹرانگ لیڈی بناتی تھی۔ وہ خدا سے ڈرتی تھی اور اس کا خوف مانتی تھی۔ یہ ورس 50 میں ہم دیکھتے ہیں، ورس 50 میں لکھا ہے، کوئی پڑھ دے۔ اور اس کا رحم ان پر جو اس سے ڈرتے ہیں پشت در پشت رہتا ہے۔ جی، یہ وہ گیت اس نے خداوند کی ستائش میں گایا ہے، اور اس میں اس نے یہی بیان کیا ہے کہ جو ڈرتے ہیں خداوند سے اس کا رحم ان پر ہمیشہ رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ وہ زندگی میں اپنے خدا سے ڈرتی تھی، اس کا خوف مانتی تھی۔ اور پھر وہ اس کی سیکنڈ پوائنٹ یہ تھا کہ وہ ایمان لائی۔ اور بہت ہی اسٹرینج بات تھی یہ کہ اچانک سے ایک فرشتہ ایک دن آل آف اے سڈن اس کی کمرے میں آ گیا اور اس کو یہ پیغام دے دیا، تو یہ بہت انہونی بات تھی۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ اس کی کیسی کیفیت ہوگی اس وقت۔ اور اس نے کچھ نہیں بولا، اور اس نے صرف خدا پر ایمان رکھا، اور اس نے خدا پر ٹرسٹ رکھا، اپنا پورا بھروسہ رکھا، اور اس نے خدا کی وفاداری کو یاد کیا۔ یہ ورس 49 کوئی پڑھ دے۔ کیونکہ اس قادر نے میرے لیے بڑے بڑے کام کیے ہیں اور اس کا نام پاک ہے۔ اس کو یاد تھا کہ خداوند پہلے بھی اس کے ساتھ وفادار رہا ہے، اور وہ آئندہ بھی اس کے ساتھ وفادار رہے گا، اس لیے اس نے ایمان رکھا خداوند کی وفاداری پر، اور اس نے اس کلام کو پورا کیا۔ پھر چوتھی بات یہ کہ اس نے فرمانبرداری کی اور اطاعت کی۔ یہ ورس 38 پڑھیں ذرا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ مریم گھبرا تو گئی تھی، لیکن جب اس نے یہ کلام سنا تو اس نے یہ نہیں بولا کہ کیوں میرے ساتھ، کیوں ایسے، میں نہیں کر سکتی، یہ تو بہت میرے لیے ذلت کا باعث ہوگا، مجھے اپنا گھر چھوڑنا پڑے گا، مجھے بھاگنا پڑے گا اپنے گھر سے، مجھے کیا کیا کرنے پڑے گا۔ اس نے یہ نہیں بولا، اس نے صرف اطاعت کی، فرمانبرداری کری خدا کے کلام کی، جو کہ اس نے بولا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو، جیسے تو چاہتا ہے ویسے ہی ہماری زندگی میں ہو۔ کیا ہم اپنی زندگیوں میں ایسے بولتے ہیں خداوند کو کہ خداوند جیسا تو ہماری زندگیوں کے لیے چاہتا ہے ویسا ہی ہماری زندگیوں کے لوگ، یا ہم الٹا بولتے ہیں کہ خداوند جیسا میں چاہتا ہوں تو ویسا کر دے، جیسا مجھے چاہیے تو مجھے وہ دے دے۔ ہم یہ کبھی نہیں کہتے خدا سے کہ جو تیری مرضی ہے وہ میری زندگی میں پوری ہو۔ پھر ماں مریم کی کردار کا 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ اس نے بڑبڑایا نہیں بلکہ خداوند کی ستائش کی، جو کہ ورس 46 میں ہم دیکھتے ہیں۔
میری جان خداوند کی بڑائی کرتی ہے.